الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سبحان الله على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي حق النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالكرم صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله بالبقي صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله وعليك الصلاة عليه سامعين الكرام حاضرین محفل وشاہدان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان سارے صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور حقیقت مانان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے کچھ کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں۔ تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بلال ابھی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمانی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل۔ سبحان اللہ بے شک نبی کریم علیہ السلام
کو جو امت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس امت کی عظمت اور شان خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، ہم نے تمہیں باقی تمام امتوں میں سے افضل بنایا ہے، تمام امتوں میں سے اعلیٰ بنایا ہے۔ کیوں افضل بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن پر امت محمدیہ کی گواہی کی بات کی جا رہی ہے؟ بے شک، سبحان اللہ۔ اور کیسی گواہی کی بات کی جا رہی ہے؟ امت محمدیہ کی گواہی دنیا میں بھی قبول ہے اور آخرت میں بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ اور اس امت کے جو لوگ ہیں ان کی گواہی اہل ایمان کے حق میں بھی قبول ہے اور اہل کفر کے حق میں بھی قبول ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کافر کی گواہی مومن کے حق میں قبول نہیں ہے، بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جبکہ مومن کی گواہی کافر کے حق میں قبول ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ایسی امت ہے کہ ان کی گواہی پر اللہ تعالی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سیاستہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے غلام صحابہ کرام ایک جگہ موجود تھے تو ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اسے دیکھ کر اس کی تعریف کی، اس کی خوبیاں بیان فرمائی، بڑھنے والے کی اچھائیاں بیان فرمائی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا واجب، سبحان اللہ، واجب ہو گئی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ضروری ہو گئی۔ بے شک بے شک۔ ایک دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی مذمت کی، اس کی خامیاں بیان کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا واجب ہو گئی۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے ایک بندے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب، ہم نے ایک بندے کی خامیاں بیان فرمائی، خامیاں بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، تم نے جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ۔ اور جس کی تم نے خامی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، بے شک بے شک۔ دوزخ واجب ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اہل ایمان کی گواہی رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی امت، اسے رب نے یہ بھی شان عطا فرمائی ہے، رب نے فرمایا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سبحان اللہ، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ بے شک، اور سبحان یہ گواہی قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی اور اللہ اس کو قبول فرما لے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی روشنی میں
اور حدیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ روز محشر جب انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ان کی امتیں پیش ہوں گی تو ان نبیوں کی امتوں کے وہ افراد جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، جب ان سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا، نبیوں کو کیوں نہیں مانا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی آئے ہی نہیں، کوئی ہمارے پاس نبی آتا ہمیں توحید کی دعوت دیتا، ہمیں دین کی دعوت دیتا تو ہم قبول کر لیتے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی آئے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھے گا اے میرے نبیوں کیا تم نہیں گئے، کیا تم نے انہیں جنت کی بشارتیں نہیں دی، کیا تم نے انہیں جہنم سے ڈرایا نہیں تھا؟ تو نبی عرض کریں گے کہ اے خالق کائنات ہے، ہمارے خالق و مالک تو بہتر جانتا ہے ہم سے کہ ہم گئے ہیں، ہم نے انہیں تیرا پیغام پہنچایا ہے، لیکن وہ انکار کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائے گا کہ اے نبیوں گواہ پیش کرو، آج تو فیصلہ گواہی پہ ہے، بے شک سبحان اللہ، گواہ پیش کرو کہ تم واقعتاً گئے تھے۔ تو انبیاء کرام امت محمدیہ کے اولیاء کو پیش کریں گے، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، جن میں صحابہ کرام بھی شامل، تابعین بھی شامل، تبع تابعین بھی شامل، اور قیامت تک آنے والے اولیاء کرام وہ سارے کے سارے بطور گواہ بے شک، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریے کہ اے پروردگار تیرے نبی سچے ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک، تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، توحید کا درس دیا تھا، اپنی نبوت کا انہیں تحقیق کروایا تھا، لیکن آج یہ انکار کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ تیرے نبی سچے ہیں۔ جب امت محمدیہ کی یہ گواہی دے گی تو وہ پہلی امتوں کے کفار جو ایمان نہیں لائے تھے وہ اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے کہ تم کیسے گواہی دے سکتے ہو، تم تو تھے ہی اس وقت، تم تو صدیوں بعد آئے ہو، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر امت محمدیہ کے اولیاء سے پوچھے گا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ بات تو ان کی ٹھیک ہے، تم نہیں تھے، تم آئے نہیں تھے ابھی تک، دنیا میں تم ابھی موجود ہی نہیں تھے جب یہ تھے۔ تو وہ کہیں گے کہ اے خالق و مالک ہم نے تیرے محبوب سے سن کر گواہی دی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک، تو نے جو اپنی تاریخ کتاب قرآن مجید اپنے محبوب پر نازل فرمائی تھی اس میں یہ ساری باتیں موجود تھیں، تیرے محبوب نے ہمیں پڑھ کر سنائی اور تیرے محبوب نے اس کی وضاحتیں فرمائی، وہ ان سے سن کر قرآن سے سیکھ کر تیرے محبوب سے سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ بے شک سبحان اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے محبوب سے کہ اے محبوب کیا یہ میرے غلام سچ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرے پروردگار میرے غلام سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی تیرے نبی آئے کہ انہوں نے گواہی دی ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے اور قابل غور بات یہ ہے، ایمان افروز بات یہ ہے، ایمان کو تازگی بخشنے والی بات یہ ہے کہ وہ امت محمدیہ کی گواہی پر تو اعتراض کریں گی کہ یہ اس وقت آئے نہیں تھے، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں نبی آئے تھے انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، تو اس وقت ان میں سے کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک، آپ نے توجہ نہیں کی اس بات سے، بے شک سبحان اللہ، ورنہ اگر آپ توجہ سے یہ بات سنتے اور اپنے آقا کی عظمت کو ذہن میں رکھ کر سنتے تو آپ یقیناً پورے جوش کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک، بے شک، یہ ہمارے آقا کی عظمت ہے کہ بظاہر آقا اس دنیا میں سارے نبیوں کے بعد جلوہ گر ہوئے، بے شک، لیکن اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء کی امتوں پر بھی آقا گواہی دے رہے ہیں اور ان نبیوں کے لیے بھی آقا گواہی دے رہے
حاضر ہونے کا انکار ہو پچھلے کفار بھی نے بھی نہیں کیا، بے شک بے شک پچھلے کافروں نے بھی نہیں کیا۔ بے شک سبحان اللہ ان امتوں کے، ان نبیوں کی امتوں کے وہ لوگ جو ایمان کو نہیں لائے تھے، کافر کے کافر رہے، لیکن وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار نہیں کرتے نہیں کرتے، بے شک سبحان قیامت اللہ کے دن نہیں کریں گے۔ بے شک تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ امت ہی ایسا ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، جو امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، جو قرآن کو ماننے کا دعوے دار بھی ہے، جو حدیثوں کا ماننے کا دعوے دار بھی ہے، اور اپنے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اعوذ باللہ اگر یہ انکار کو کافروں کو بھی ضرورت نہیں ہوئی، بے شک انہیں بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ، بے شک سبحان اللہ تم نبیوں پر گواہی دو گے کہ یہ نبی سچے ہیں، انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرمائی ہے، اور تمہارے اوپر میرا نبی گواہ بنے گا بے شک سبحان کہ اللہ یا اللہ یہ میرے امتی سچ بول رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس حصہ جمعہ مبارک پر پچھلی آیت کریمہ کے تحت گزارش کی تھی، آپ حضرات کو بتایا تھا کہ تعویل قبلہ کا آگے چیپٹر آ رہا ہے، تعویل قبلہ کی گفتگو آ رہی ہے، قبلہ کو تبدیل کیا جانا۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا نا، اب ہوا کیسے؟ اللہ اکبر، یہ اگلی آیت میں بات آئے گی۔ جب قبلہ تبدیل ہو گیا اور دوران نماز ہوا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ پہلے قبلہ آؤٹ تھا، اب آؤٹ ہو گیا، یہ قبلہ ہی ایک نہیں ہے۔ بعد اعتراض یہ تھا کہ ان کا اپنا قبلہ نہیں ہے، ہمارے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب قبلہ نے تبدیل کر دیا، اب اعتراض یہ کر دیا، یہ کیا بات ہے، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، کبھی ادھر منہ کرتے ہیں، ان کا قبلہ ہی ایک نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا معبود انہیں بتا دو کہ میں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک معبود بتا دو نے کیوں قبلہ تبدیل کیا۔ فرمایا کہ اے معبود وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ فرمایا معبود نے بتا دو اس قبلے پر تم پہلے تھے، وہ میں نے اس لیے بدلا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ کون تیری پیروی کرتا ہے اور کون قبلے کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ معبود میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون میرے معبود کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلے کے ساتھ چپکا رہتا ہے، کون معبود کی عظمت کا دھیان کرتا ہے اور کون نماز کے دھیان میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ نماز اسی کی ہوگی جو معبود کی پیروی کرے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک بے شک نماز اسی کی ہوگی جو معبود کی پیروی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کون کھولتے پاؤں پھر جاتا ہے قبلہ کی جانب؟ اب ہے نماز کے اندر قبلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر۔ وجہ بھی ہم نے بتا دی کہ اے معبود میرا مقصود نماز نہیں ہے، مجھے نمازوں سے غرض نہیں، بے شک مجھے غرض تیری تابعداری سے ہے۔ سبحان اللہ بے شک جو نماز کو پڑھے لیکن تیری عظمت کا دھیان نہ کرے، اس کی نماز سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں بے شک مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نماز اسی کی
ملک مجھے راضی کر دے. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک تو تیرے تابعداری میں آ کر مجھے راضی کر دے. بے شک سبحان اللہ اللہ اکبر. اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. فرمایا محبوب یہ جو قبلہ تبدیل ہونے والی بات ہے نا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. بے شک سبحان اللہ بے شک یہ بڑا بھاری کام تھا. ہاں آسان ان کے لیے تھا جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جو ہدایت والے نہیں تھے ان کے لیے بڑا مشکل تھا. مشکل کیسے تھا کہ وہ قبلہ کو دیکھتے رہے اور جو ہدایت والے تھے وہ رسول اللہ کے سبحان تھے. اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہدایت والے نہیں تھے وہ قبلہ کو دیکھتے رہے وہ نماز کے بارے میں سوچتے رہے اور جو ہدایت والے تھے وہ محبوب کے قدموں کو دیکھتے رہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے وہ شک محبوب کے چہرے کو دیکھتے رہے. وہ محبوب کا نماز کے اندر کب کی جانب پھر جانے کو دیکھتے رہے. اللہ اکبر. فرمایا محبوب یہ بڑا بھاری تھا لیکن ہدایت والوں کے لیے نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اس سے پہلے جو لوگ بیت المقدس کی جانب رخ کرتے نمازیں پڑھتے رہے ان کے جو خاندان والے تھے اور وہ دنیا سے چلے بھی گئے کہ نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی جانب اور ان کا وصال بھی ہو گیا. اللہ کے محبوب کی غلامی میں نمازیں ادا کی. اللہ کے محبوب کی اتباع میں آپ کی پیروی میں آپ کی اقتداء میں نمازیں ادا کی اور وہ اپنا بیت المقدس کی جانب کرتے رہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے خاندان والے ان کے گھر والے ان کے قبیلے والے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی حضور قبلہ تو تبدیل ہو گیا تو ہمارے فلاں رشتہ دار جو ادھر منہ کر کے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ بے شک کیا ان کی نمازیں قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ محبوب نے بتا دو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. کہ اے محبوب نے بتا دو جو تیری پیروی میں جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھتا رہا اس کی نماز قبول ہی سبحان قبول. اللہ بے شک ماشاء اللہ بے شک اس کی نماز قبول ہی قبول ہے. وہ چاہے کوئی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے چاہے کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے محبوب تیری پیروی میں تو تھا نا. بے شک سبحان تجھے باتوں کو کہاں کہا تھا تیرے پیچھے تو کیا کہا تھا. محبوب جو تیرے پیچھے چلتا رہا اس کا رخ جدھر بھی تھا وہ مجھے قبول ہے. سبحان اللہ ان بے کی شک نمازیں میں قبول کروں گا ضائع نہیں کروں گا. اور یہاں پر نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوا. بے شک سبحان اللہ ایمان کا لفظ صلاۃ کا لفظ نہیں ہے ایمان کا لفظ ہے یہاں پر اس لیے کہ نماز اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک نماز اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ اکبر. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. فرمایا بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے. آپ کی توجہ ہے بے شک سبحان اللہ ذرا زور سے کہیے سبحان سبحان اللہ. اللہ اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے ان اللہ بلا شبہ اللہ بالناسی لوگوں پر آدمیوں پر لرؤوف مہربان ہے رحیم مہربان ہے فرمانے والا ہے. سبحان اللہ بے شک دو صفات رب نے اپنی بیان فرمائی یہاں پہ میں رؤوف بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں اور بالکل یہی صفات سورہ توبہ میں رب نے اپنے محبوب کے لیے بیان فرمائی. یہی سی سبحان اللہ آپ نے کہی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ یہی دونوں صفات رب نے اپنے محبوب کے بارے میں بھی بیان فرمائی ہے. پتہ یہ چلتا ہے
کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ صفات رسول اللہ کی بھی ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے اور شک قرآن کی بات کر رہا ہوں. حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے گا یہ صحیح حدیث ہے. حدیث بھی نہیں، قرآن کی بات کر رہا ہوں. اللہ بھی رؤوف ہے، آقا بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، آقا بھی رحیم ہے. بے شک سبحان لیکن اللہ شیر کا پھر بھی نہیں ہے. بے شک کیا میں نے کہا؟ ایک بار اشارے بولو نا. پھر بھی نہیں شیر کا پھر بھی نہیں ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ صفات دونوں ایک ہی تو ہیں لیکن ایک جیسی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک آپ نے غور نہیں کیا؟ بے شک سبحان اللہ یہ صفات وہی تو ہیں لیکن ویسی نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک بلب ہے 12 واٹ کا، ایک ہے 25 واٹ کا. بے شک ہیں تو دونوں بلب. بات سمجھ آ رہی ہے بے کوئی؟ شک لیکن دونوں برابر نہیں ہے. ایک کی لائٹ کم ہے، ایک کی زیادہ ہے. کلام نسبی و مثال. اللہ بھی رؤوف ہے، آقا بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، آقا بھی رحیم ہے. وہ خود سے رؤوف رحیم ہے، یہ اس کے بنانے سے رؤوف رحیم ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک اور اس کا رؤوف ہونا، اس کا مہربان ہونا اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ وہ کتنا مہربان ہے، نہ کسی کے وہم میں آ سکتا ہے، نہ کسی کے گمان میں، نہ کسی کے خیال میں، نہ کسی توڑ میں آ سکتا ہے، نہ کسی پیمائش میں آ سکتا ہے. اور آقا کتنے رؤوف رحیم ہیں، وہ اتنے ہیں جتنا اس نے بنا دیا. بے شک سبحان اللہ بے شک جتنا اس نے بنا دیا. وہ ذاتی طور پر رؤوف رحیم ہے اور آقا اس کی عطا سے رؤوف رحیم ہے. اللہ اکبر. تعبیر قبلہ کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اب دھیان کیجیے گا. اب تعبیر قبلہ کا وہ جو مخصوص ایک منظر ہے وہ بیان ہونے جا رہا ہے. مخصوص منظر. آقا کریم علیہ السلام ایک جھگڑا ہوا، اس کا فیصلہ کروانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے مسجد نبوی سے تھوڑا دور تشریف لے گئے ایک اور مسجد میں. اس محلے میں گئے، ان کا فیصلہ کیا. اس کے بعد نماز ظہر کا وقت ہوا. آقا اس مسجد میں تشریف لائے. نماز ظہر کا وقت ہے. آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کو نماز پڑھا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک آقا علیہ السلام امامت فرما رہے ہیں اور آپ کے غلام آپ کے پیچھے نماز ادا فرما رہے ہیں. اے مسجد، اللہ کا گھر، اے نماز وقت ظہر اور ظہر کے فرائض ادا کیے جا رہے ہیں. جب 2 رکعتیں ہو چکی، تیسری رکعت میں کھڑے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کو قبلہ بنا دے، سبحان اللہ اس خیال سے آقا نے یوں اپنا چہرہ اوپر اٹھایا. سبحان اللہ بے شک یوں اپنا چہرہ اوپر اٹھایا. سبحان اللہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ. آپ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. سبحان اللہ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر. اتنے یہ محبت والے الفاظ ہیں جس کا اندازہ نہیں. بے شک آقا بندہ ہو کر، مخلوق ہو کر، ساجد ہو کر اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہے کہ اللہ قبلہ تبدیل فرما دے. اور آقا یوں دیکھتے ہیں. خطاب کہتا ہے معبود تو یوں دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں. معبود تیرا اوپر دیکھنا یہ تیری عذاب بھی ہم کا ادا نہیں جانے دیں گے، ہم اسے بھی پس پردہ نہیں جانے دیں گے. معبود تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. آسمان کی جانب کیا منہ کرنا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. بے شک سبحان اللہ
اس میں ہماری مجھے بولیے تمہاری خوشی ہے ادھر والے بھی کتاب سننے میں واضح نہیں بھی ہے سارے بولو نا بابو ہم تمہیں ادھر بھیج دیں گے جدھر تمہاری خوشی ہے. یہ نہیں کہا کہ محبوب جدھر میری رضا ہے، یہ نہیں، اس لیے کہ محبوب میری رضا وہی ہے جو تیری رضا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ میری رضا وہی ہے جو تیری رضا ہے. جس سے تو راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے تو راضی. اللہ اکبر. ذاتیں دو ہیں کہ ذات دونوں کی ایک ہے. بے شک سبحان اللہ آپ حضرت نے اسی لیے تو کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، بے شک خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعبیر قبلہ کی آرزو میں، قبلہ تبدیل ہونے کی آرزو میں آسمان کی جانب اپنی نگاہ اٹھاتے ہیں. رب فرماتا ہے محبوب ہم تمہارا آسمان کی جانب رخ کرنا، چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. محبوب ہم تمہیں ضرور دیکھ دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. اچھا یہاں پر صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے. نولینکا، نولی مضارع کا صیغہ ہے جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں. پھیرتے ہیں، پھیریں گے، دو زمانے. محبوب یہ آخری بار نہیں ہے. اگر اس کے بعد بھی تمہارا من کیا قبلہ بدلنے کا تو پھر بدل دیں گے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر. محبوب یہ نہیں کہ اب بدل دیا بس اینڈ ہو گیا، نہیں. فرمایا محبوب اینڈ نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک نولینکا، محبوب اب بھی تیرا قبلہ بدل رہے ہیں اور آئندہ اگر تیرا من کیا نا قبلہ تبدیل کرنے کا تو محبوب پھر بدل دیں گے. بے شک سبحان اس اللہ لیے کہ ہمیں قبلہ سے غرض نہیں، ہمیں تمہاری رضا سے غرض ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک اللہ اکبر. اور پھر اس میں تاکیدیں کتنی ہیں؟ 3 تاکیدیں ہیں یہاں پہ. سبحان اللہ بے شک نون ثقیلہ ہے اور اس سے پہلے لام بھی ہے. 3 تاکیدیں. محبوب ہم قبلہ بدل رہے ہیں، بدل رہے ہیں، بدل رہے ہیں. اور محبوب آئندہ بھی اگر تو جائے گا تو بدل دیں گے، بدل دیں گے، بدل دیں گے. اللہ اکبر. کیا عظمت مصطفیٰ ہے. بے شک سبحان اللہ بے شک فولی وجہک شطر المسجد الحرام. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی جانب. 2 ہفتے ہو چکی، 2 ہفتے باقی ہیں. محبوب ابھی اپنا رخ ادھر کر لو جدھر تمہاری مرضی ہے. یا اللہ نماز تو مکمل ہو جانے دے گا. بے شک سبحان اللہ بے شک بعد میں جبریل کو بھیج دیتا، بے شک نماز تو مکمل ہو جانے دیتا. پر میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ کون قبلہ کے ساتھ چمٹا رہے گا، کون محبوب کے قدموں کے ساتھ چمٹے گا، سبحان اللہ بے شک کون محبوب کی پیروی کرے گا. اس لیے تو نماز کے اندر بدل رہا ہوں. سبحان اللہ بے شک بے شک. اللہ اکبر. اچھا آپ پہلا جو قبلہ تھا بیت المقدس جس کا واقعہ لوگ کا نماز پڑھ رہے تھے، کعبہ بالکل اپوزٹ ہے، سبحان اللہ بالکل اپوزٹ، یعنی 180 ڈگری، سبحان اللہ بے شک 180 ڈگری بالکل اپوزٹ. یعنی مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ ابھی میرا رخ ادھر ہے تو بالکل پھر ایسے پیچھے کی جانب رخ کیا علیہ السلام. سبحان اللہ بے شک بے شک. جب آپ نے رخ کیا تو مقتدی اور امام کا رخ آمنے سامنے. سبحان اللہ بے شک. آقا اسلام کا رخ صحابہ کی جانب ہو گیا. اب صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز ہے، پہلے پوچھیں کہ ہوا کیا ہے، پوچھا نہیں نہ، انہوں نے انتظار کیا. آقا نے رخ ادھر کیا، صحابہ یوں گھوم کے پیچھے آ گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ. اللہ اکبر. فولی وجہک شطر المسجد الحرام. فرمایا محبوب
ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو یعنی کہ کعبہ کی جانب بے کرو شک سبحان اللہ حکم ہو گیا سب کو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے بے شک سبحان اللہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے لیکن پھر بھی ایک رازدار حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں بے شک اللہ ان کو برے اعمال سے بے خبر نہیں بے خبر نہیں عذاب گرامی انشاءاللہ اس سے آگے اگلی جمعہ کو چلیں گے ابھی ایک مسئلہ سماعت فرما لیں بس مختصر انداز میں ایک سوال کیا گیا کہ جو بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے سبحان اللہ بے شک جو بندہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اب یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ناجائز ہے ناجائز ہے پتہ ہے نا سب کو بے شک لیکن ایک حدیث بات سن لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانی کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا کتنی ایک بالش پر جو بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کرے گا آقا فرماتے ہیں وہ زمین اس زمین سے لے کر تحت و سرار تک جتنی بھی نیچے تک ساتوں زمینوں سے نیچے تک جتنی زمین ہے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اپنے سر پر اٹھا کر آئے گا بے شک وہ اپنے مجھے بولیے نا وہ اپنے سر پہ اٹھا کر لائے گا اس میں ہمت ہے اس میں طاقت ہے لیکن آج ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم پتہ ہمیں یعنی 100% پتہ ہے کہ یہ میری نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کچہریوں میں کیس چل رہی ہیں اس کے باوجود تھانوں میں FIR درج ہو رہی ہیں اس کے باوجود مار کٹائی ہو رہی ہے اس کے باوجود سر پھٹول ہو رہی ہے پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ میری نہیں ہے چلو کیس کر کے تم لے بھی لو گے سفارش کروا کے لے بھی لو گے لیکن قیامت کے دن کیا کرو گے ہمت ہے اٹھانے کی اور آج کل تو پہلے ہل کا زمانہ تھا آگے بیل جوتے جاتے تھے جب اور آج کل تو ٹریکٹر کا زمانہ ہے جب تک دوسرے کی زمین میں تھوڑا سا ہل نہ چلائے نا مزے نہیں آتا زمینداروں کو بے شک خود اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ زمین کا جسے بننا کہتے ہیں نا بننا دعا باغے میں درمیان ہے بننا خود ہم نے دیکھا کہ پہلے ادھر ہوتا تھا پھر ادھر ہوتے وہ بھی چلتا جاتا ہے ساتھ ساتھ جس کا تھوڑا سا پلہ بھاری ہے جس کا تھوڑا سا امروڑی زیادہ ہے وہ آہستہ آہستہ سے کاٹتے ادھر لے جاتا ہے لیکن کیا کرو گے قیامت کے دن کیسے اٹھاؤ گے یہ وزن اللہ نگرامی اللہ سے انصاف مانگے انصاف کریں انصاف مانگے یہ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی سکندر جیسے بھی چلے گئے کچھ ساتھ لے کر نہیں گئے آمان چلا گیا جلدار چلا گیا نمرود چلا گیا سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے اور ہمارے سامنے لوگ جاتے ہیں کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی اس نے کہا کہ کفن میں جیبیں نہیں ہوتی بے شک اور قبر میں الماریاں نہیں ہوتی بے شک ساتھ نہیں جائے گا فقط دو چادریں کفن کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صحیح ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے حق اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ